تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی ایک ماہ کے لیے نظربند. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ایک ماہ کیمپ جیل میں رہیں گے. ڈپٹی کمشنر لاہور نے 3 MPO کے تحت نظربندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا 2 روزہ دورہ ایران مکمل. سیولرز کی قیادت سے ملاقاتیں. دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ. سپاہ سالار کی ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں. خطے میں امن اور باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال. سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق. ملٹری ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر ایرانی فوجی دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ISPR. حکومت اگلے ماہ اپنی مدت مکمل کر لے گی. حکومتی مدت پوری ہونے سے پہلے چلے جائیں گے اور نگران حکومت آ جائے گی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈی کی بنیاد پر کم نہیں کی بلکہ روپیہ مضبوط ہونے کی وجہ سے عوام کو ریلیف دیا. IMF معاہدے کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ نیچے آ گیا ہے. معیشت مضبوط ہوگی تو قرضے نہیں لینے پڑیں گے. رواں سال کے بجٹ میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ کے لیے رقم مختص کر دی. یہ طلبہ پر احسان نہیں ان کی محنت کا صلہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں خطاب. طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے. عوام حقائق کے مطابق فیصلہ کریں. ووٹ دیتے وقت سابق حکومت کی تباہی کو سامنے ضرور رکھیں. آئندہ الیکشن میں نواز شریف کو موقع دیا تو پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے. IMF پروگرام حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں چیلنج ہے. چیئرمین PTI ڈکٹیٹر بننا چاہتے تھے. ان کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں. نواز شریف کو پاناما میں پکڑ کر اقامے پر نااہل کیا گیا. قائد نون لیگ کو عدالتیں دن رات حاضری کے لیے بلاتی تھیں. چیئرمین PTI کو دن رات ضمانتیں مل رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کی تقریب سے خطاب. لیپ ٹاپ اور چیک بھی تقسیم کیے. واضح تھا کہ چیئرمین PTI ملک کو حادثے سے دوچار کرے گا. ملک کی خوش بختی ہے کہ اس نے اپنی ہی پارٹی کو حادثے سے دوچار کر دیا. PTI دور میں کرپشن عروج پر رہی. کارکنوں کو شرپسندی کی تربیت دی گئی. چیئرمین PTI نے مخالفین کو چور ڈاکو کہہ کر گالیاں دی اور جھوٹے مقدمات بنائے. سابق حکومت نے IMF معاہدہ توڑا جس کا خمیازہ پوری قوم نے بھگتا. ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ قوم نواز شریف پر اعتماد کرے. رانا ثناءاللہ کا جلسے سے خطاب. الیکشن وقت پر ہونی چاہیے. تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. ملک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے. چیئرمین PTI نے معیشت سے کھلواڑ کیا. یہ جاتے جاتے IMF سے معاہدہ توڑ کر گئے. وزیر اعظم MD IMF سے ملاقات نہ کرتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. حمزہ شہباز کی لاہور میں گفتگو. نواز شریف سے ملک کی ترقی کی چابی چھین کر اناڑی کے حوالے کی گئی. اناڑی نے تجربے کرتے ہوئے سب کچھ برباد کر دیا. CPI کو نقصان پہنچا کر بے چینی پیدا کی گئی. شہباز شریف کو پاکستان تباہ حالت میں ملا. ہم نے پاکستان بچانے کے لیے اپنی سیاست کی پرواہ نہیں کی. معیشت ICU سے نکل کر بحالی کی جانب چل پڑی ہے. دوست ممالک کا اعتماد بحال ہو چکا. گولی کھانے اور جیل جانے کے باوجود میں نے سیاست چھوڑی نہ جماعت. چیئرمین PTI ایک دن گرفتار ہوئے تو ٹانگیں کانپنے لگ گئیں. کاش ہمیں بھی کوئی جج کہتا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. وفاقی وزیر احسن اقبال کا جلسے سے خطاب. مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت JUI کی مرکزی مجلس عام نے کہا اجلاس عام انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ. JUI کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافی بیانات پر تشویش کا اظہار. دونوں برادر اسلامی ملک افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کریں. حالات کی بہتری کے لیے سیاسی اور عسکری سطح پر دونوں ملکوں میں رابطہ ہونا چاہیے. JUI کا اعلامیہ. اجلاس آج بھی جاری رہے گا. ترجمان.
سندھ کو کراچی سے 1000 ارب روپے ملتے ہیں، 300 ارب روپے ٹیکس سے ملتا ہے، جبکہ باقی کے 700 ارب بلیک منی سے آتے ہیں۔ پاکستان میں پیسے کی سیاست ہے، عوام جاگیرداروں کے بجائے انہیں ووٹ دیں جو الیکشن پر بھاری رقم خرچ نہیں کر سکتے۔ وڈیرہ شاہی نظام کو ہم سے یہی خطرہ ہے کہ اس نظام کو ہم نے چیلنج کیا، بنیاد پرستی کی بنیاد پر یہی وڈیرہ شاہی نظام ہے۔ ہندو اقلیت ہمیں ووٹ دے یا نہ دے، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کنوینر ایم خالد مقبول صدیقی کا خطاب۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو تباہی کے لیے ملک پر مسلط کیا گیا، سابق وزیر اعظم کو تاریخ میں پہلی بار آئین کے مطابق ہٹایا۔ پی ٹی آئی کے لوگ ادھر ادھر سے پکڑ کر لائے گئے تھے جو واپس چلے گئے۔ اب اسرائیل چیخ رہا ہے کہ پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے۔ احتجاج ہم نے بھی کیے مگر 9 مئی کی طرح کوئی کام نہیں کیا۔ شر پسندوں کی وجہ سے دشمنوں نے ملک کا مذاق اڑایا۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل۔ مانسون کا نیا اسپیل، مختلف شہروں میں بارش، گوجرانوالہ میں نشیبی علاقے زیر آب، فیصل آباد میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی، ایک شخص جاں بحق، اوکاڑا، قصور، چونیاں، عارفوالہ، بہاول نگر اور دیگر علاقوں میں بھی بادل کھل کر برسے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، اسلام آباد، شمال مشرقی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔ ستلج میں پانی کی سطح بلند، بھکاں پتن اور ہیڈ سلیمان کی پر پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ سیلابی ریلی سے بہاول نگر، منشن آباد، پاک پتن اور چشتیاں بری طرح متاثر۔ گھونڈی اور وزیرہ گدھوکا کے قریب بنائے گئے حفاظتی بند ٹوٹ گئے، درجنوں آبادیاں اور فصلیں زیر آب۔ ریسکیو عملے نے 200 سے زائد پھنسے افراد کو نکال لیا۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں پھر اضافہ، چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 2,10,373 کیوسک، اخراج 2,53,373 کیوسک ریکارڈ۔ تمام سپل ویز کھول دیے گئے۔ دریائے چناب میں بہاؤ معمول پر سیلابی صورتحال نہیں۔ چناب نگر کے مقام پر پانی کی سطح میں مزید کمی، بہاؤ 21,600 کیوسک ریکارڈ۔ پاک فوج، رینجرز اور ضلعی انتظامیہ کے شانہ بشانہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پیش بہاول نگر، چشتیاں اور سلیمان کی میں متعدد مقامات پر ریلیف کیمپس قائم۔ ستلج کے بہاؤ کے ممکنہ اثرات اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہاولپور کور کے فوجی دستے اضافی ساز و سامان کے ساتھ سٹینڈ بائی۔ دامجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، کراچی کو پانی فراہم کرنے والی 72 انچ قطر کی پائپ لائن پھٹ گئی، تمام 7 پمپس بھی بند۔ شہری قائد کو 7 کروڑ گیلن سے زائد پانی کی فراہمی معطل، پائپ لائن کی مرمت کر لی گئی ہے، پانی کی سپلائی جلد بحال ہونے کا امکان۔ یکم محرم کو غلاف کعبہ تبدیل کرنے کے لیے تیاریوں کا آغاز، کسوہ فیکٹری کی انتظامیہ کا مختلف مراحل کا جائزہ، مسجد الحرام کے بیرونی دروازے سے مطاف تک پہنچانے کے لیے مخصوص راستے کا تعین، غلاف کعبہ کی تیاری میں 120 کلو گرام سونا، 100 کلو گرام چاندی اور 670 کلو گرام ریشم کا استعمال۔ کوئٹہ میں گرین بس سروس کا آغاز آج سے ہوگا، بس ایئرپورٹ روڈ سے بلوچستان یونیورسٹی سریاب روڈ تک چلے گی، روٹ 18 کلومیٹر، کرایہ 30 روپے ہوگا۔